दूसरा सलातीन उसका 14वां बाब, और हम उसकी 9वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। और आज की तमसील जो है वो है लुबनान का देवदार और ऊंट के टारे। क्या तमसील है? ऊंची आवाज में, लुबनान का देवदार और ऊंट के टारे। आज की तमसील अहदनामा अतीक में से, पुराने अहदनामा में से होगी। 9वीं आयत को जरा मिलके पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और शाह इसराइल यूआस ने शाह यहूदा और अमस्या को कहला भेजा कि लुबनान के ऊंट के टारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा। क्या किया? किसने भेजा? लुबनान के ऊंट के टारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दे। इतने में एक जंगली जानवर जो लुबनान में था गुजरा और ऊंट के टारे को रौंद डाला। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दीजिएगा आमीन। आज की तमसील लुबनान का देवदार और ऊंट के टारे। क्या है? लुबनान का देवदार और ऊंट के टारे आज की तमसील है। जितनी भी हमने तमसीलें अब तक सीखी हैं उनका बड़ा पावरफुल पैगाम था। आमीन। क्या था? और आज का पैगाम भी आपको जिंदगी के बेहतरीन फैसले करने में आपकी मदद करेगा। पिछली तमसील का भी बड़ा प्यारा पैगाम था। आपको याद है क्या सीखा था हमने पिछले इतवार? क्या सीखा था हमने? यानी जो बंदा दूसरों को माफ नहीं करता वो दुआए रवानी में खुदा के साथ झूठ ना बोला करे। क्या ना करे? और खुदा कभी ऐसी दुआएं नहीं सुनता जो बंदा तासब से बड़ा हो और खुदा को पकड़ी जाए। खुदा कहता है मैं कान फेड़ दूंगा। जिधर नंबर ब्लॉक हो है ना उधर डायल करने का कोई फायदा ना जाए, कोई फायदा नहीं उसको। इसलिए याद रखिए जब हम खुदा की हजूरी में जाएं और कलाम में ये लिखा है अगर तुझे याद आए शिकायत तो क्या कर। ऐसी कुर्बानियां कभी खुदा उन पर नजर नहीं करता जो हसद, तासुब और नफरत और दावतों के अंदर की जाती हैं। अगर आपका दिल जो है वो सही नहीं है तो दुआ नहीं छोड़नी कि मैं दुआएं नहीं करनी जो मैं नाराज हाँ। कई दफा की करने दुआ छड़ देने और भाई माफ करके दुआ करो। हम गलत काम की तरफ ज्यादा शौक से जाते हैं। खुदा ने ये नहीं कहा कि दुआ नहीं करनी माफ, खुदा ने कहा माफ करके दुआ करनी है। हम क्या करते हैं? कलाम गलत मतलब समझ लेने हैं और अपने जहन के मुताबिक खुदा के कलाम के फैसले अपनी जिंदगी में करते हैं। अब ये तमसील जो है ये दो बादशाहों के दरमियान की गुफ्तगू है। क्या है? ये दो बादशाह जो हैं ये कोई बाहर के बादशाह नहीं है, रोम का बादशाह नहीं है, बाबल का बादशाह नहीं है। ये दो बादशाह जो हैं ये है दोनों इसराइली हैं। क्या है? और इनका नस्बनामा यकूब के 12 बेटों में से है। ये कोई बाहर से नहीं है, ये ताए कजन है आपस में। इनका जो फैसला है वो इसी तरह है, यानी यकूब के 12 बेटों में से हैं। और हम कलाम के हिस्सों से वाकिफ हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने अहदनामा में से इसी डाइस से खड़े होकर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं खुदा के कलाम में से। क्योंकि अगर सिर्फ यस्सु की खिदमत शिफा तक होती तो फिर नजात का काम कभी ना होता। क्या ना होता? और आज अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि चर्च की इबादत शिफा और मसा से शुरू होती है और इसी के ऊपर खत्म हो जाती है। अमली जिंदगी क्यों हमारी खाली है? क्योंकि अमली जिंदगी का पैगाम ही नहीं है। क्योंकि लोग मसा से तो बढ़ना चाहते हैं पर इस मसा में जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। न सिर्फ खुदा हमें मसा से बढ़ता है बल्कि अपना कलाम हमें देता है ताकि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। और मसा उन्हीं की जिंदगियों में कायम रहता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक सीढ़ियों से उतर के अपना रद्द अमल अपनाते हैं। फटियां टूपां दे विच हवावां ने जो बणियां जांदियां। अगर आपकी जिंदगी में इतने होल हों
تو کبھی آپ خداوند کی برکتوں کو اپنی زندگی میں رکھ نہیں سکتے. اور آج ایسے بندے کی بات ہوگی جس کو خدا نے واقعی بلیس کیا تھا، لیکن وہ خدا کی برکت کو قائم نہ رکھ سکا، خدا کی بلیسنگ کو قائم نہ رکھ سکا. یہ دو بادشاہ ہیں. ایک کا نام جو ہے پہلا بادشاہ جس نے پیغام بھیجا، تب 8ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور شاہ اسرائیل جو ہے یہوآس نے، اب شاہ یہودا جو ہے اور اسرائیل اب دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے. جب ان کی دونوں کی ریاستیں سیپریٹ ہو گئیں تو جو 10 قبیلوں کی ریاست تھی وہ اسرائیل کہلائی. کیا کہلائی؟ اس لیے جب آپ، کیونکہ خدا نے یعقوب کا کیا نام رکھا جب اس نے برکت لی، اور خدا نے کیا اس کا نام بدل دیا. کیا کر دیا؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں ایسے پاک روح پر کی تعلیم کو نہیں مانتا کہ کوئی بندہ آپ کو کہے خدا کے روح نے کہا مجھے نام. خدا جس بندے کو نام دیتا ہے ایک دفعہ دیتا ہے. خدا نے ابراہم کسی کو دوبارہ نہیں بنایا، خدا نے اسرائیل کسی کو دوبارہ، خدا آپ کو نیا بنائے گا، آپ کو کچھ ڈیفرنٹ بنائے گا. آمین. خدا نے کبھی بھی، خدا نے ابراہم کی برکت ضرور جاری رکھی، پر خدا نے کسی کو دوبارہ ابراہم نہیں کہا. پوری بائبل میں دیکھیں خدا نے کوئی نام ریپیٹ کیا؟ خدا نے کوئی نام ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ خدا اگر کسی کو اٹھائے گا تو اس کو نیا بنا کر پیش کرے گا. آمین. کیونکہ وہ نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. خدا نئی چیزیں کرتا ہے. بائبل مقدس میں خدا نے اسرائیل ایک ہی بنایا تھا، خدا نے ابراہم ایک ہی بنایا تھا. پادری صاحب کچھ سال پہلے ایک بڑے خدا کے خادم آئے تو کسی نے پادری صاحب کا انٹروڈکشن کروایا. جی مال صاحب تو بعد میں بڑے بلیس خادم نے کی ہے. استاد جی تو بڑا سینئر خادم تھے، بزرگ خادم تھے. انہوں نے کہا یار مال صاحب خدا جو ہے اس بندے کو اپنے طریقے سے استعمال کرے گا. کیا کرے گا؟ نہ آپ چرچ میں کمپیریزن کیا کریں. آج مسئلہ تو یہی ہے، میرا پادری، میرا چرچ، میری کلیسیا، یہ چھوڑیں، نکلیں اس سوچ سے. خداوند کے منصوبوں کے مطابق آئیں. خدا کو موقع دیں کہ وہ کس طرح آپ کو، کس سمت آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے. آمین. کیا کرنا چاہتا ہے؟ کس سمت آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان میرے چرچ میں آیا تو وہ میری طرح دعا کرنا شروع ہو گیا. میں کہا پا یہ سن فالو کر، کہنے چکنا چ پہ گیا. ہاں مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ میں تجھے کلام کا موقع دوں اور تو اتنا بہترین کلام سنائے کہ میں ڈائری کھولوں، لکھنا شروع کر دوں. ادھر میرا دل بڑا ہو جائے گا تیرے واسطے. ایسی گل تو میرا دل نہیں بڑھائے گا تو میرے ایکشن لا رہے ہیں. میرا دل اس دن بڑا ہوگا کہ تو مجھے کہ پادری صاحب خدا نے مجھے کلام دیا ہے، اور جب تو سنائے اور میں سوچ میں پڑ جاؤں یار کل کتوں منڈا کٹ لے آیا ہے. یہ زیادہ ضروری یہ ہے. آمین. زیادہ فوکس میں نے کہا یہ ہے، کیونکہ کلام ہمیشہ کہتا ہے ہم استاد کے متبادل نہیں ہوتے، پر ہمیں استاد سے بڑے نہیں، پر استاد کی مانند ہم نے ضرور ہونا ہے. آمین. کلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے. مانند بننے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور وہ استاد جس کی بات کی گئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. اس لیے ہماری دعاؤں کا طریقہ ایک استاد کے مطابق ہونا چاہیے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. ساڈی گل بات ایک ہی استاد کے مطابق ہونی چاہیے، وہ استادوں کا استاد خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. اب یہ دو بادشاہ ہیں، 10 قبیلوں کا بادشاہ اور یہودا کا بادشاہ. یعنی اس کے بعد بھی قبائل سیپریٹ ہو گئے. ہم جانتے ہیں تمر کے بعد جو ہم نے پہلا واقعہ اس دن دیکھا تھا جب ہم نے پہلی تمثیل شروع کی تھی، تو اس کے بعد پھر بنیامین کو بھی بیچ میں سے آلریڈی خارج کر دیا گیا. بعد میں صرف یہودا کا قبیلہ جو ہے اس ٹائم آپ برسر اقتدار ہے. کون سا قبیلہ؟ آج ٹائم جو اہل اسرائیل ملک کے اندر، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب کے باپ کے نام سے اس ملک کا نام رکھا گیا ہے، اس کے نام سے. لیکن قبیلہ کون سا ہے؟ یہودا کا. کیا ہے؟ اور یسوع کا وعدہ کس میں سے تھا؟ یہودا کے قبیلہ میں سے. ٹھیک ہے، میں نے اس کی آپ کو پہلے بھی ہسٹری تھوڑی سی کافی دفعہ پڑھائی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر جب دنوں کرونا تھا تو یہودی لوگ جو ہیں وہ نسب ناموں کے بڑے پکے ہیں. کس کے جی؟ نسب ناموں کے بڑے. اور وہ کسی کو ایسے یہودی نہیں مان لیتے، نہ وہ اس کو یہودی مانتے ہیں جو غیر قوم میں شادی کرے، اس کو وہ کبھی یہودی.
उस नस्ल को भी वो यहूदी नहीं मानते, उसको सामरी, बाइबल में मुकद्दस में जो सामरी थे वो यही थे, सामरिया शहर नहीं। सामरिया शहर फर्क है और सामरी फर्क है, क्योंकि सामरिया जो है समर नाम एक शख्स से जगह खरीदी गई, बाद में वो बदल कर सामरिया बन गया। ठीक है, वो पहाड़ जो था जिसके बारे में वो पहाड़ बाद में सामरिया करा। और सामरिया जो था हम जानते हैं कि हर हुकूमत में ये समझ लो कि ऐसी जमात से जिस इस्टेब्लिशमेंट तक हो रही है। सामरिया गैर कवाम के लोग थे और इनको बड़ी इनके शहरों को बड़ा डेवलप किया गया, लेकिन सामरी फर्क थे। सामरिया में रहने वाले फर्क हैं और सामरी फर्क हैं। सामरिया जो था वो 10 कबीलों का दारुल खुलाफा भी था, कैपिटल भी था। क्या था? बाइबली बुनियादों के ऊपर। ठीक है, सामरिया जो था बाद में जो समर से खरीदा गया था वो इलाका जो था। सामरी वो थे जिन्होंने, जिन बेटियों ने गैर कौम में शादी की, जिन बेटों ने गैर कौम में शादी की। सामरी कौन थे? कुछ ही बोलो। कम से कम बाइबल की बेसिक बातें तो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि जब आप बाइबल पढ़ें तो जिसके पास चाबियां होती है ना उसको दरवाजों के साथ जोर नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए इजी होता है, लॉक खोलो और अंदर चले जाओ। कई लोग इसलिए टकरे मारते हैं क्योंकि वो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, उनके पास मास्टर कीज नहीं होती। अब बात को समझे। अब जो शाह इस्राइल यहोआश था, इसने यहूदा के कबीले को, जो उस वक्त में 2 कबीलों के ऊपर मुश्तमिल था, पैगाम भेजा। अब पैगाम भेजा क्यों गया, इसके पीछे एक वजह थी। यानी पैगाम भेजा क्यों गया, ये तमसील भेजी गई, क्योंकि यहूदा के कबीला ने अपने इस्राइल के कबीलों से कहा तू हमारे साथ जंग कर। क्या कर? तू क्या कर? हमारे साथ जंग कर, हम तेरे साथ लड़ना चाहते हैं, हम तेरा जोर देखना चाहते हैं। कई दफा हमारे अंदर भी ऐसी ख्वाहिश बनती है ना, अब ये लांगे अपनों में है। कई दफा हम अपनों के साथ जंग लड़ने में बड़ा है और अपनों को गिराने में बड़ा है एक्टिव होते हैं। और कई तो ऐसे मौके हैं, वो तो इसी चक्कर में रहते हैं, इन्होंने व्याह के लिए खराब करिए हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में इसने कहा जंग का। जरा मैं इससे पहले जरा थोड़ा सा इस वाक्य के पीछे आपको बताऊं। ये जो शख्स है यहूदा का बादशाह, जिसका नाम क्या है? मसीहा। मसीहा बड़ा अच्छा बंदा था। अब दोनों की जरा तारीख, जरा एक और चीज नोट कर लें इस तमसील को समझने के लिए। मैंने 12 दफा ये बातें, कोई आपके लिए कोई नई बातें नहीं है, शायद सुनने वालों के लिए जो हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए बहुत सी बातें नहीं होंगी, क्योंकि चर्च के अंदर ये रोजमर्रा की तालीम की बातें हैं, क्योंकि हमारी बात ही तालीम से शुरू होती है और तालीम से खत्म होती है। यहूदा के अंदर कितने बादशाह आए? मैंने बड़ी दफा बोला यहाँ पे 19। कितने आए? 19 के बोलो। यहूदा के अंदर कितने बादशाह है? इस्राइल के अंदर 21। यहूदा के अंदर 19 आए और इस्राइल के अंदर 21 आए। ठीक है, उनमें एक मलका भी आई जिसका नाम अतलिया था, यानी एजबल की बेटी। यानी इस्राइल के अंदर, इसके अंदर कोई लेडीज नहीं बड़े सरीकदार आई, लेकिन हम जानते हैं एजबल अतलिया का रवैया भी बड़ा अजीब था। अब यहूदा के जो 21 बादशाह थे, इस्राइल के सॉरी, इसमें सारे खुदा से दूर कोई खुदा परस्त बादशाह इस्राइल के अंदर नहीं आया। किसके अंदर? क्योंकि इनकी बुनियाद ही गलत बन गई थी। क्योंकि जब यरबाम सेपरेट हुआ, यरबाम कौन सा? सुलेमान का नौकर यरबाम। यरबाम 2 हैं, इसलिए आपने बड़ी, जिसे यरबाम अवल कहा जाता है, दोम दूसरा था। बाद में यरबाम एक बादशाह के बेटे का भी नाम आया। और यरबाम जो था उसने एक चीज तय कर ली, उसने सामरिया के अंदर तो बैल नस्ब कर दिए, ताकि कहीं से लोग जो है, अगर यरूशलेम में जाकर, उसको डर था कहीं एक ना हो जाए, आपस में मिलके क्या ना हो जाए, ये दुआ करने के बहाने जाएं और एक ना हो जाए। इसलिए इसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने लोगों को खुदा की हैकल से दूर कर दिया। यरबाम ने क्या किया? खुदा के घर से इनको क्या कर दिया? दूर कर दिया, ताकि ऐसा ना हो यरूशलेम में जाएं और इनकी आपस में क्या हो जाए, और आपस में ये कबीले मिल जाएं।
یعنی شرارت اس نے کی، اس نے ان کو بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ یربعام نے ہیکل میں سامریہ میں بیل نصب کی ہے اور لوگوں کو وہیں پہ عبادت، یعنی ہیکل سے یہ چرچ لوگ، اب ہیکل کے اندر ہیکل کا تعلق جو ہے صرف یہودا کے قبیلے کے ساتھ رہ گیا۔ کس کے ساتھ رہ گیا؟ کیونکہ یروشلم جو تھا وہ، کیونکہ خداوند کا شہر ہے وہ، اس لیے یروشلم کی جو کیپٹل تھا یا یروشلم جو تھا وہ صرف یہودا کا قبیلہ یروشلم کے اندر رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ بولے کہاں رہ گیا؟ کیونکہ جب بابلیوں نے اٹھایا تھا تو بابلیوں نے یہودا کے قبیلے، یعنی آپ کے جتنے بھی خدا زیادہ تر جو لوگوں کی تعداد تھی، دانیل، حزقیل، یہ سب یہودا کے بیگ، کیونکہ یہودا کے ساتھ اس لیے خدا کی بلیسنگ تھی کیونکہ یسوع نے اس میں آنا تھا۔ آمین۔ کیا کرنا تھا؟ اور یسوع نے جب یسوع نے آنا تھا یروشلم کے اندر، تو اس لیے خدا نے جو کام کیا، خدا نے یہودا کو برکت دی۔ ہیلیلویا۔ کیوں برکت دی؟ کس کی وجہ سے دی؟ یسوع کی وجہ سے یہودا کو برکت دی۔ کس کی وجہ سے دی؟ کیونکہ یسوع جس کے ساتھ بھی ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ آمین۔ اوکے، اب یہودا کے اندر 19 بادشاہوں میں 5 خدا پرست بادشاہ آئے۔ کتنے؟ 5، جن میں اس کے باپ کا نام آتا ہے، یعنی یہودا کو جو بادشاہ، کون، کیا نام ہے اس کا؟ مسیح کا جو باپ تھا وہ ایک خدا پرست بندہ تھا۔ کیا تھا؟ اس کی خوبیاں یہاں بیان کی گئی ہیں 14ویں باب کے اندر۔ اس نے 25 برس میں سلطنت کرنے لگا، 14ویں باب کی دوسری آیت میں 39 برس اس نے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہاں پر اوپر دیکھیں، یہودان جو یروشلم کی تھی، اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا، اچھا تھا، یعنی لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ خالص نہ ہوا۔ کیا نہ ہوا؟ اب 2 گلاں بڑیاں خاص جے، کئی دفعہ بندہ دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، پرستش بھی کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، پر دل خالص، کئی دفعہ ایکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے پر دل خدا کے ساتھ، دل میں کہیں نہ کوئی ایسے رکھنے ضرور ہوتے ہیں، دل میں کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 بڑے غلط کام کیے اس بادشاہ نے۔ اس نے ایک جنگ لڑی۔ کیا کری؟ وہ جنگ آپ کو ملے گی دوسرا تواریخ اس کے 25 باب کو ذرا میرے ساتھ نکال لیں، پھر کلوزنگ کی طرف آتے ہیں، پیغام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھنا ضرور تھا۔ یہ جنگ کی وجہ کیا بنی؟ کیوں اس نے یہوآس کو چیلنج کیا؟ کوئی گل دے پیچھے ہوئے گی نا، میری طرف دیکھیں، وہ گل دے پیچھے جان لگے کیوں، انہیں کیوں چیلنج کیتا؟ اب اسرائیل کو کیوں چیلنج کیا؟ اس کی بڑی بنتی تھی، اس کی بگڑی نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ، کلام یہ بتاتا ہے اس کی بڑی بنتی تھی۔ 25 آیت کو اگر آپ دیکھیں اور دوسرا تواریخ اور اس کا 25 باب، اور ہم اگر اس کی اس سارے، چلیں گھر میں جا کے اس کو پڑھ لیں، میں اس کا پس منظر آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سارا پورا یہ چیپٹر ہے۔ اس نے جنگ کے لیے ادوم کے ساتھ اس کی جنگ تھی۔ کس کے ساتھ؟ کدی یہودا دے قبیلے دی، بولو کدی جنگ سی؟ کس کے ساتھ جنگ تھی؟ ادوم کے ساتھ۔ اس نے اسرائیل سے 10,000 کرائے کے سپاہی لیے۔ کیا لیے؟ کنے؟ ان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، میرے ساتھ جنگ لڑو۔ جب اس نے جنگ کے لیے فوجیں اکٹھی کی تو خدا کا نبی اس کے پاس گیا اور خدا نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دے، یہ جو کرائے کی فوجیں ہیں، کیا کر اس کو، کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے، خدا افرایم کے ساتھ نہیں ہے، افرائیمی جنگ جو دوسری فوجیں تھی خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ تیرے ساتھ جائیں گے تو خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کئی دفعہ ہم لوگ ایسی زندگی میں رکھ لیتے ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، اور ہم لے کے ان کو چلتے ہیں اور اپنی برکتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بولے، یعنی خدا نے کہا میں افرایم کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان فوجوں کے، یہ جو کرائے کے فوجی ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کو واپس بھیج دے۔ سب سے پہلی بات اپنی زندگی میں جہاں بہت سی چیزوں پر غور کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہیے جو ہماری برکت میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کیوں دینے؟ بولو، اب کئیاں نو گردیوں تو سیپریٹ لے جاندے، کئی آپ کی برکت کے ان لوگوں کو ڈیلیٹ کریں جو آپ کی روحانی ترقی کے خلاف ہیں۔
جو آپ کو خدا کی عبادت کرنے میں، یعنی جب بھی آپ عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کال آ جاندی ہے قسم. ایسے لوگوں کو ڈیلیٹ کریں اپنی زندگی سے. خدا کے معاملے کے اندر خدا کو اول ترین درجہ دیں. وہ نہ صرف، یعنی یہ میں نے چھوٹی سی ایگزامپل دی نام لے کے صرف قاسم کا، تاکہ آپ ذرا سب الرٹ ہو جائیں. کئی ایسے بندے ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری برکت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کئی ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کی گفتگو نہیں صحیح ہوتی، ان کا چال چلن نہیں صحیح ہوتا. نوجوان بچے، ہمارے بیٹیاں محلے کے اندر. آپ ذرا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر آپ کی لوکیشن نہیں نا صحیح، بندہ صاف ستھرا ہو کے چکر چ تڑ جائے نا، نہ آگے کرو تے تہاڈی لوکیشن نہیں نا صحیح تے پیر تہاڈے کدی بچ نہیں سکدے. کی ہے ہن بندہ نہا دھو کے پرفیوم لا کے کتے تڑ جائے تے گندا ہی ہوئے گا نا بھائی. کوئی صاف ہوئے گا؟ آپ شاید بڑے صاف تھے لیکن آپ کی لوکیشن نے آپ کو گندا کر دیا ہے. آپ کے وہ کیچڑ نے آپ کو بھی گندا کر دیا ہے. اس لیے رائٹ ٹائم، میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی میں کامیابی کا بہترین ذریعہ، کلام بھی یہ کہتا ہے رائٹ ٹائم رائٹ لوکیشن. اگر آپ صحیح وقت میں اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور خدا جس بندے کو برکت دینا چاہتا ہے پہلے اس کی لوکیشن صحیح جگہ پہ لے کے آتا ہے. جتنی لوکیشن صحیح ہو جائے نا، سمجھو کہ انہوں گڈی ٹائم نہ لب جائے گی. یہ زندگی کا اصول ہوتا ہے، آپ کی رائٹ لوکیشن جو ہے. اوکے، جب اس نے فوجیوں کو واپس بھیج دیا، کیا کر دیا؟ کرایہ کے فوجیوں کو واپس بھیج دیا. انہوں نے کیا کہ وہ غصے میں تھے، یار ہمیں جنگ سے تیاری کی، ان بندے نے تسی بلاؤ، انہوں نال نہ کھڑو، وہ پوری تیاری نہ لائے. اب اس نے ان کو پیسہ بھی دیا، یعنی جو اس کا معاہدہ تھا اس نے وہ بھی پورا کیا، لیکن وہ جاتے ہوئے لوٹتے گئے. کیا کرتے گئے؟ جڑا جڑا لبا انہوں کٹیا ہونا لوٹ لیا، دہات لوٹ لیا انہوں نے. اور یہ دوم سے جنگ جیت کے آ گیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. فتح اس کو خدا نے دی، برکت اس کو خدا نے دی، بلیس اس کو خدا نے کیا، لیکن اس کے اندر گھمنڈ آ گیا. کیا گیا؟ اور اس نے دو کام کیے، ایک اپنے ساتھ گھمنڈ بھی لے آیا اور دوم کے دیوتا بھی لے آیا. یعنی کوئی بندہ قید کر کے نہیں لایا، کسی کو غلام بنا کے نہیں لایا. ان کو مارنے کے بعد ان کے بت اٹھا لایا، ان کے مورتیں اٹھا لایا، ان کی صورتیں اٹھا لایا، ہاتھ کے بنائی ہوئی تراشی، اور اس نے لا کر یہودا کے اندر فٹ کر دی. اور اس کا دل ان کی طرف لگ گیا. یعنی جنگ جیتنے کے بعد جنگ اسے خدا دے رہا تھا، لے کے کیا آ رہا ہے؟ گناہ، بت لے کر آ رہا ہے. اور فتح خدا نے دی اسے، اور وہاں سے بت لے آیا. اور بعد میں یہ بت جو ہیں یعنی یہودا کی قوم میں، یروشلم میں بت پرستی کا باعث بن گئے. کیا بن گئے؟ اور خدا نے اسے منع کیا کہ یہ جو تو بت لے کر آیا نا، یہ تو کیوں لے کر آیا ہے؟ لیکن اس نے خدا کے نبی پر غصہ کیا اور اس کی بات کو رد کر دیا. اور اس نے چیلنج کر دیا اس کو کہ بھئی میں تیرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں. غصہ پیچھے کیا تھا کہ جو کرائے کے سپاہی کیا کر کے گئے تھے. اس کا پہلا فیصلہ بھی خدا سے پوچھے بغیر تھا، اور وہ جذبات کے اندر تھا. کیا تھا؟ اور دوسرا فیصلہ بھی کیا تھا؟ آج کی تمثیل یہ بتاتی ہے بھائی غصے میں اور جذبات میں فیصلے نہیں کرنے، اور جلدی فیصلے نہیں کرنے، ایک دم جو ہے وہ فیصلوں پر نہیں پہنچ جانا. موقع دیجئے، ویٹ کیجئے، خدا بہترین کرے گا آپ کے لیے. آج کی تمثیل یہ بتاتی ہے. یعنی اس بندے کی حیثیت کیا تھی؟ اس یہواس نے ایک ہی پیغام بھیجا، انہیں کہا تینوں پتا تو کون ہے؟ او تو اونٹ کٹانا ہے تے جنگ کس نال لڑنی ہے؟ تو دیودار نال. اس نے درخت کی تمثیل دے کے کہا. اب اونٹ کٹارا جو ہے، اونٹ کٹارے کا پہلی دفعہ ذکر، اس کے اوپر میں نے بڑا اسٹڈی کیا، ان تمثیلوں میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. بہت سی باتیں اب میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اونٹ کٹارے کو ایک دن میں بڑا ہی اسٹڈی کیا ہے. اس کے وہ کلر اور چیزیں وغیرہ میرے موبائل میں کافی چیزیں اس کے بارے میں موجود ہیں. اونٹ کٹارا ہوتا کیا، اس کی ساری چیزیں. اونٹ کٹارے کا پہلی دفعہ ذکر جو ہے، جب انسان کو خدا کی طرف سے سزا ملی تھی تو کیا لکھا تھا؟ زمین تیرے لیے کیا کرے گی. پہلے یہ نہیں تھے، یعنی آدم کے گناہ کے بعد زمین پر ان کا وجود آیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی لمبی تاریخ پڑھتے ہیں. اونٹ کٹاروں کی ایک تمثیل آگے ہے، جب درخت چلے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے، تب اس پر میں بات کروں گا اونٹ کٹاروں کے اوپر. آج اتنا ہی. اوکے، اب ذرا غور کریں. اس نے بادشاہ نے اس کو پیغام، اس نے جنگ کا پیغام بھیجا، ہم تیرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ گمنڈ میں اتنا اس کے اندر تھا، یہ اپنی حیثیت بھول گیا کہ میری حیثیت کیا ہے. کئی دفعہ بندے اندر گمنڈ اینا ہوتا ہے، بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے تے گلاں کی کرے گا.
کبھی کبھی یاد رکھیے یہ تمثیل بتاتی ہے، اپنی حیثیت دیکھ کے ذرا بات کریں. کیا کریں؟ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی بات کرنے لگے ہیں تو ذرا اپنا قد دیکھ کے ہمیں کتنے بندہ ہمیں غلط جگاتے بھی نا، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ پھر غلط جگہ پہ بھی ہاتھ پہ جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹربنگ کا شکار ہو جاتی ہے. اس بندے نے اپنی حیثیت نہیں دیکھی، اس نے اس کو ایک ہی بات کہی، اس نے کہا اونٹ کٹارے چلے. کیا کرنے چلے؟ کدے نال رشتہ جوڑن؟ دیودار کے ساتھ. یعنی تیرا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے، تو دھوم سے جنگ جیتا ہے. کئی دفعہ ہم نا ذرا تھوڑی سی کامیابی مل جائے نا کی ہو جائے، ہاں سمجھ لو ذرا پہلے تنہا ذرا ہے کوئی جیب چ 4 پیسے آ جاندے آکڑ ہی نہیں کھلوندی. بھئی خدا گمنڈ سے شدید نفرت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لکھا گمنڈی خدا کے حضور کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھول جاتا ہے وہ خدا کو بھول جاتا ہے. کیا؟ جو اور پھر اگلا کام ہوتا ہے بہتا پھول جائے نا پھر بندہ پھٹ بھی جاتا ہے. کی ہوتا ہے؟ بولو. ان غبارے میں پھلاؤ گے تو بہتا کی ہوئے گا؟ ایک لمٹ تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ موت ہے. یہ تمثیل کا بڑا پیارا پیغام ہے میرے لیے، اسپیشلی آپ کے لیے. سب سے پہلی بات، غلط فیصلے کے اوپر دوسرا غلط فیصلہ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ ایک غلط فیصلہ ہو گیا، پہلا بھی اس نے جذبات میں فیصلہ غلط کیا، اور پھر بھی اس نے پہلے اس نے کرایا کہ فوجی لا کے غلط فیصلہ کیا، نقصان پہنچایا. کیا کیا؟ اور پھر دوسرا نقصان یہ پہنچایا اس کے شہروں کو لوٹ کے چلے گئے. یار 10,000 بندے جان کسے پاسے ہیں نکلے ان روڈ دے اتنے ہیں، اتوں ہون پوری تیاری دے نال ہے. وہ جڑا راج ملیا نا انہوں پٹھے وڈ دانا گئے دلانا نال چنڈا ماریاں نال جناب کٹیا ہے، مرغے شرگے بنا کے تر گئے ہیں. اس نے اس کا پیچھا کیا اور کئیوں کو اس نے پھر ان کو مارا بھی. یعنی اس نے بعد میں جنگ جب دوم سے یہ واپس آ رہے تھے انہوں نے ان کو گرایا بھی. اور پھر اس کے اندر یہ رنجش بن گئی، اس کے اندر یہ نفرت بن گئی. اب یہ نفرت بھی اس نے خود، یہ مسئلہ بھی اس نے خود لیا تھا. کیا لیا تھا؟ یہ ذرا خاموشی کے ساتھ خدا سے پوچھ کے، خدا نے منع کیا تھا کہ تو جنگ نہ کر. اس کو پیغام ملا تھا، نبی پھر اس کے پاس گیا تو اس نے 2 باتیں اس کو کہی تھی. اس نے کہا بت پرست جو بت لے کے آیا ہے اس کو نکال دے. کیا کر دے؟ کبھی کبھی خدا میں کہتا ہے یار یہ بات اپنی زندگی سے نکال دے. ہم نبی کی باتوں میں نہ دا کی کام ہے، نہ دا کام ہی آئے ہوئے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں. پھر دوسرا کام اس نے کہا تو اپنے گھر سے نہ نکلنا، مارا جائے گا. کیا ہوگا؟ 2 باتیں اس کو نبی نے پھر بتائیں. اتنا گمنڈ میں تھا، دونوں باتیں اس نے نہ سمجھی. کیا نہ کی؟ دونوں گلائیں نے کئی دفعہ سی کلام نو سمجھتے نہیں اور روحانی طور تے بھی مر جانے ہیں تے جسمانی طور دے اوتے بھی مر جانے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمثیل میں بتاتی ہے اس نے پہلا فیصلہ بھی خدا سے پوچھے بغیر کیا، اپنے جذبات سے کیا، اپنے ذہن سے کیا، اپنی مرضی سے کیا. اور دوسرا فیصلہ بھی اس نے کیا، اور خدا نے منع کیا تھا کہ تو اسرائیل کے ساتھ جنگ نہ لڑنا. اور اس نے پھر بھی کیا کیا؟ گھر سے بھی نکلا، جنگ بھی لڑی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مارا گیا، ختم ہو گیا. اب ذرا یہاں پہ رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، کیا ہے؟ یعنی بادشاہ نے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ اونٹ کٹارے والی. کیا ہے؟ اور تو ذرا پنکھا کتنے لے رہے ہیں؟ دیودار کے ساتھ. کیا لے رہے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کئی دفعہ یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا. ذرا سمجھ لیں اس بات کو. یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ذرا پہلے سوچیں سمجھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی ذرا ویلیوز دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں. یعنی ایسے ہی جذبات میں آ کے کیا نہ کریں، فیصلے نہ کریں جو ہمارے لیے مالی نقصان کا بھی باعث ہوں اور جسمانی نقصان کا بھی باعث ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر ایسے فیصلے کریں گے تو وہ ہمارے لیے کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوں گے، فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے خدا کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا. کلام جو کہتا ہے اس کو اپنے فیصلوں میں سامنے رکھنا ہے. کس کو رکھنا ہے؟ بولے بولے. کلام جو کہتا ہے اس کو اپنے فیصلوں کے سامنے رکھنا ہے.
और जज्बात में एक दफ़ा गलती करने के बाद दूसरी दफ़ा जज्बात में फैसला नहीं करना, रुक जाएं। ये मसला ठंडा हो सकता था, जान भी बच सकती थी, जंग से भी बचा जा सकता था, बेइज्जती से भी बचा जा सकता था, पर इसका घमंड जो था ना, फिर इसको सुकून लेने नहीं दे रहा था। यानी पैगाम सुनने तो बाद भी कि खुदा ने क्या ना कर, उसने पहले बता दिया था कि भाई तू ऊंट कटा रहा है और तू रस्सी देना जंग, क्योंकि असल में वो जो भी थे, लेकिन कम से कम एक खून भी तो था, एक ब्लड भी था, ठीक है। लेकिन इसने जज्बात में आकर, कई दफ़ा हम इतने जज्बाती बन जाते हैं कि हम सामने अपना खून भी नहीं देखते, क्या नहीं करते, बड़े छोटे दी तमीज़ भी मुक जाती है। की हो जाती है? बोलो बोलो, बड़े छोटे दी। इसलिए ये खुदा का कलाम आज हमें बताता है, तमसील बड़ी प्यारी है, मेरे लिए आपके लिए बड़ा बेहतरीन पैगाम है कि हसीयत में रहकर जिंदगी के फैसले करें। क्या करें? बोले बोले, हसीयत में, हसीयत नहीं है तो फैसले उतने करें जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं फैसले, और गुस्से में, जज्बात में, घमंड में ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखें। इसमें किदे च उच्ची जरा बोलो, भाइयां भाइयां दे साडे पता नहीं की गल है, नाराज होंदे ने, मसला की होंदा है, तो पता नहीं मैं भैनों नहीं कलाम सुनाना, मैनूं नहीं लगता। गुस्से में बोलो बोलो, जज्बात में कभी भी फैसले ना करें। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में आप सोचेंगे ना घर में जाकर, तो देखिए कितने नुकसान ऐसे होंगे हमारे, कितनी परेशानियां में ऐसी फेस करके, कई दफ़ा सानू बिश्ती का सामना करना पाएगा गुस्से जज्बात जाके, कई दफ़ा असी कहना मतलब है सानू शिकस्त का सामना करना पाएगा। यानी ये तजर्बा सिर्फ इस बादशाह के साथ नहीं है, ये तजर्बा मेरा और आपका भी है। मुझे पता है, मैं खड़ा हो जाऊँ, जमील भाई खड़े हो जाए, शाम तक कैसे एक्सपीरियंस है ज़िंदगी के अंदर, यकीन माने शर्म आएगी तो सुनाना गया मैं पर्सनली यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि बंदा कहेगा यार एडे बेवकूफ़ी से ही फैसले कर कई दफ़ा हो जाते हैं, लेकिन शऊर नहीं है ना। जब खुदा शऊर देता है तो फिर हमें उसको लेना चाहिए। आमीन। खुदा जब हमें एजुकेशन करता है, कई फैसले तो नदानी में हो गए ना। पौलुस क्या कहता है? कहता है मैंने नदानी में कलीसिया को सताया, क्या किया? मैंने कुफर पका, किधर पकया? कुछ नदानी, यानी शऊर, जब शऊर नहीं है तो नदानी है। क्या है? खुदा हमें कलाम में से हर इतवार शऊर देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी का हर स्टेप बेहतरीन गुजारे। आमीन। हर स्टेप हम ब्लेस गुजारे, हर दिन हमारा। और याद रखिए, जब हम खुदा के साथ वफादार होंगे, इस बात पर ईमान रखिए, हर दिन दूसरे दिन से बेहतर दिन होगा, फतह वाला दिन होगा, बरकत वाला दिन होगा, ब्लेसिंग वाला दिन होगा, और खुदा के फतह के साथ खुदा की कुर्बत वाला दिन होगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए।